السلام علیکم ناظرین، اے بی این ڈیجیٹل سے ابرار ولی آپ سے مخاطب ہے۔ زبیر علی خان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ابرار، کیسے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ ایک خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پہ یہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ خبر نہیں ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان آج بھی اپنے اس موقف کے اوپر کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جو آج جس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے، لیکن عمران خان اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر CCTV فوٹیج نکالی جائیں، قوم کے سامنے لائیں، میری پارٹی کے لوگ اس میں اگر ملوث ہیں ثابت کریں، میرے اگر لوگ اس میں ملوث ہوئے تو میں خود ان کو سزائیں دلوانے میں آپ کا ساتھ دوں گا، ان کو پارٹی سے نکلواؤں گا اور پھر میں معافی بھی مانگ لوں گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود مدعی بھی بن جائیں اور آپ خود جو ہے وہ جج بھی بن جائیں۔ تو یہ موقف تو عمران خان کا جب وہ جیل نہیں گئے تھے، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو ضمانت ملی تھی، اس کے بعد سے ان کا یہی موقف ہے۔ وہ تو اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوج مذاکرات نہیں کرتی، میں تو اس لیے مذاکرات کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے جو درپیش مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں۔ شریف افضل مروت کو کیوں نکالا؟ آج عمر ایوب صاحب نے بھی اشاروں میں یہ بات کہی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ ریڈ لائن کیا تھی، لیکن انہوں نے آج پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ شریف افضل مروت نے ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے متعلق جو ہے ان کا بیان جو ہے وہ ریڈ لائن ثابت ہوا۔ اس بیان کے بعد شریف افضل مروت کو جو شوکاز نوٹس ہوا تھا، اس کو تقریباً 2-3 مہینے گزر گئے تھے، اس کے بعد بھی کوئی اتنا سخت ایکشن ان کے اوپر نہیں لیا گیا۔ ریڈ لائن یہ تھی کہ شریف افضل مروت سے متعلق کچھ گفتگو عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، اور وہ گفتگو میں بنیادی طور پر ان کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں ان سے متعلق انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور ہماری جو اطلاعات ہیں جو ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے شریف افضل مروت صاحب کے اوپر، وہ یہ ہے کہ شریف افضل مروت صاحب نے برطانیہ میں اس طرح کی گفتگو کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے چنگل سے آزاد نہیں ہیں، اور بشرا بی بی ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ وہ ایک جگہ نہیں بلکہ 1 سے زائد جگہ پر اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، جس کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ پاکستان پھر پہنچ گئی۔ جب یہ آڈیو ریکارڈنگ پہنچی تو پھر عمران خان تک وہ بات پہنچائی گئی کہ مروت صاحب سے متعلق یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شکایات اوورسیز پاکستانیوں نے بھی شریف افضل مروت سے متعلق کی ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹرز ہیں انہوں نے پارٹی کو آگاہ کیا ہے کہ جب شریف افضل مروت صاحب اس دورے پہ ہوتے ہیں، دورہ برطانیہ یا اوورسیز کے کسی دورے پر ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوورسیز میں عمران خان سے لوگ انتہائی سطح تک جا کر جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور ان کو ایک مقبولیت ملی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں میں، تو اوورسیز پاکستانیوں سے کچھ فائنینشیل بینیفٹس بھی وہ لیتے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے۔ اور یہ معاملہ پھر جب خان صاحب تک پہنچا تو بات یہ پہنچی کہ پھر اس کے اوپر خان صاحب نے تحقیقات بھی کروائی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر تحقیقات کے فیصلہ کر لیا، پھر اس کے اوپر تحقیقات ہوئی، اور تحقیقات میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو عمران خان صاحب کی امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان سے بھی مروت صاحب نے کچھ فائنینشیل بینیفٹ کچھ کسی نہ کسی مد میں لیے ہیں۔ تو پھر دس واز دا ریڈ لائن۔ ایک تو انہوں نے گفتگو کر لی عمران خان کی اہلیت سے متعلق، اور پھر یہ ساری چیزیں، تو وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایک نہیں بلکہ متعدد مرتبہ ان سے یہ سوالات 2 مواقعوں پر ہو چکے ہیں کہ شریف افضل مروت کا کیا سٹیٹس ہے، تو انہوں نے خود کوئی اس معاملے میں بیان نہیں دیا، رد عمل نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی ایک چیز ہے کہ وہ پہلے انسان کو موقع دیتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر ان کو بڑا عہدہ بھی دیا جاتا ہے، ان کو پریز بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب اس ٹیسٹ میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اس سطح تک چلے جاتے ہیں، دیکھیں یہ ایک پرسنل چیزیں ڈسکس کرنا اور پھر ایسی پرائیویٹ محفلوں میں ڈسکس کرنا جہاں سے آڈیو ریکارڈ ہو کے نکل گئی، تو پھر اس کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب یہ، کیونکہ کبھی بھی انہوں نے بلو دا بیلٹ بات نہیں کی، کسی وہ ان کا ایک سٹیچر ہے، وہ سٹیچر سے نچلی سطح تک نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی سابقہ جو اہلیہ ہیں ریحام صاحبہ، انہوں نے انتہائی نازیبہ گفتگو ان سے متعلق کتاب تک لکھ ڈالی، لیکن عمران خان نے آج دن تک
اپنی اس سابقہ اہلیہ سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب ان کی یہ دوسری شادی ناکام ہوئی اور ان کی علیحدگی ہوئی تو پشاور میں ایک صحافی نے پریس کانفرنس کے دوران ان سے سوال پوچھ لیا تھا, تو خان صاحب نے تھوڑا سا آفینڈ ہوئے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں جب آپ کی علیحدگی ہو جائے تو پھر یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ میں ان کی کوئی برائیاں کروں اور وہ میری برائیاں کریں. تو خان صاحب اس لیول کو بڑے پوزیسو ہیں کہ ان کی اہلیہ سے متعلق اس طرح اوپنلی کوئی بات کریں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے خان صاحب اس وقت اوائڈ کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کے معاملے کے اوپر کوئی رد عمل دے. بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا ساری دنیا نے دیکھا. ایک چھوٹی سی طلبہ تحریک نے وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. تو اس طرح کی تحریک مطلب اپنے مطالبات کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اگر اس طرح کی تحریک آتی ہے تو کیا مطالبات کو اسی طریقے سے منوا سکتے ہیں وہ, یا یہاں اس طرح کی تحریکیں نہ اٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو سب سے جو بنیادی وجہ ہے, یہ بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن میرا اس کے اوپر ماننا ہے کہ پاکستان جو ہم پاکستانی ہیں نا, انفارچونیٹلی ہم جگاڑی قوم ہیں اور ہم نے کوئی نہ کوئی جگاڑ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے. جب ہمارے بجلی کے زیادہ بل آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کس طرح کا جگاڑ کر کے وہ بل پورے کر لیں گے, اپنے اخراجات کیسے پورے کرنے. گیلپ کا سروے اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضے لے رہی ہیں. سٹینڈ نہیں لیں گے, ہم قرضے لے لیں گے. قرضہ پھر اتارنے کے لیے مطلب وہ جس طرح پاکستان کا حال ہے, پچھلے قرضے ختم کرنے کے لیے اور قرضے لیں گے. میرا یہ پاکستان میں یہ ایک مسئلہ ہے. ایک دوسری جو سب سے بڑی اس کے ساتھ ایک جو وجہ ہے نا, بنگلہ دیش اور پاکستان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی یا بنگال کی پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ 47 یا 71 یا 2024 کی بات نہیں ہے. آپ جب سے مسلم لیگ بنی ہے, بنگال کی پوری اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے ہمیشہ مزاحمت کی تحریکیں بنتی ہیں, اٹھتی ہیں. پاکستان بنانے میں بھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے, جو اب بنگلہ دیش ہے, بنگال کے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. اور اصل پاکستان تو وہ تھا, قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے, جو پاکستان بنانے والے تھے, وہ بنگالی لیڈرز تھے. لیکن انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا تو پھر ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. ہماری ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کون سے وہ بنگالی رہنما کھڑے تھے جو رائٹ ہینڈ تھے, جنہوں نے پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کی, پوری تحریکیں چلائیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے اوپر جو حکمران مسلط اس وقت سے کیے گئے تھے, وہ اگر ہسٹری پڑھیں تو ہمیں ہسٹری بھی اس طریقے سے صحیح نہیں بتائی جاتی. پھر بنگلہ دیش جو بنگال ہے وہ ایک قوم ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قوم ہم کبھی بن ہی نہیں سکے. یہاں پر کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی کشمیری ہے, مختلف ایتھنیسٹی میں بٹے ہوئے قوم ہے. پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ یونین اتنی تگڑی ہے کہ انہوں نے 3 اگر رہنما چنے ہوئے ہیں تو وہ 3 رہنما جو بات کرتے ہیں پوری اسٹوڈنٹ یونین, پورے ملک کی, ایک شہر کی نہیں, پورے ملک کی اسٹوڈنٹ یونین ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. یا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی بات کریں نا تو اس کے پیچھے 100 کہانیاں بن جائیں گی کہ یار اس کو تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ خود اتنا گندا, یہ پولرائزیشن سسٹم اتنا پولرائز کر دیا گیا ہے, اتنی ڈائلیوٹ کر دی گئی ہے سچویشن کو کہ یہاں پر کوئی اس طرح کی تحریک اٹھنے ہی نہیں دی جاتی. ایک یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس طرح کی تحریک ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. اچھا, اسی کے اوپر میں بات کروں گا کہ جیسے طلبہ جو تنظیمیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ان کے اوپر پابندی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے ان کے اوپر پابندی لگانے کی, کوئی اس طرح کی تحریک نہ اٹھے یا کوئی اور؟ obviously اس میں دیکھیں جب مارشل لا کے ادوار میں اس معاملے کے اوپر جو طلبہ یونین ہے اس کے اوپر پابندی لگی, پھر کچھ ادوار میں پابندی اٹھی, پھر لگی, لیکن ابھی تک جتنی بھی جمہوریت آئی ہیں پاکستان میں وہ ہائبرڈ نظام کے تحت جمہوریتیں ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو عمران خان کی جو حکومت تھی وہ بھی ایک طرح سے ہائبرڈ نظام کے تحت ہی چلائی جا رہی تھی. یہ تو ہائبرڈ پلس نظام ہے نا, وہ ہائبرڈ نظام تھا. اس سے پیچھے چلے جائیں, جو پیپلز پارٹی کی جو 5 سال کا دور اقتدار تھا وہ بھی ہائبرڈ ایک نظام کے تحت چلائی جاتی ہے. تو پاکستان میں کبھی بھی جمہوری قوتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اختیارات کو حاصل ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پارٹی نکالی جاتی ہے تو وہ مزاحمت کی ایک نشان تو بن جاتی ہے, لیکن دوسری جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے, یہ تھوڑا سخت لفظ استعمال ہو جائے گا, لیکن بوٹ پالش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہی سلسلہ ہے. اب بنگلہ دیش کی اگر آپ مثال آپ نے بات کر لی تو وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر بیک وقت یہ کہا کہ ہم فوجی آمر کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, ایک آزاد حکومت, عبوری حکومت یہاں پر بنانی جانی چاہیے. فوجی حکومت کو انہوں نے پہلے دن سے ہی کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اس کو مانیں گے نہیں. اور
पाकिस्तान का जो खिता है यहाँ पर इतने वेस्टर्न जो हमारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि उनको ये सूट करता है कि यहाँ पर जमहूरी हुकूमत ना हो, यहाँ पर आवाम के पास इख्तियार ना हो, यहाँ पर कुछ ऐसी ताकतों, ऐसे लोगों के पास इख्तियार हों जिनको कंट्रोल किया जा सके, बजाय इसके कि पूरी पार्लियामान को, पूरी आवाम को ताकत दे दी जाए। उनको कंट्रोल करने के 2-3 लोग या एक आध लोग जो हैं उनको कंट्रोल करना आसान है, वो आपकी डायरेक्शन के ऊपर वो कठपुतली के तौर पर किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा किरदार है कि पाकिस्तान की जो यहाँ पर जोग्राफियाई जो हदूद हैं उसमें उनको सूट करता है कि यहाँ पे जमहूरियत जो है वो ना पले बढ़े। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप उठा के देख लें, अमेरिका से, यूरोप में, एशिया में, एशियन की भारत में आप देख लें, श्रीलंका में आप देख लें, बांग्लादेश में आप देख लें, बरतानिया में जो सूरत हाल है वो देख लें, वेनेजुएला में आप देख लें, इवन अमेरिका में जिस तरीके से पॉपुलर नैरेटिव है, ये सारी जगह पर आप देख लें तो इस वक्त ये तमाम जो रियासतें हैं बुनियादी तौर पर उस रियासती निज़ाम को वो नाकाम हो चुका है। इसलिए आवाम के अंदर अब बगावत आ चुकी है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, आप बेशक ये कहें कि ये लावा है, ये लावा कब फटेगा, ये लावा कितनी देर जो है वो खामोश रहेगा, देखें जितनी देर ये खामोश रहेगा इसका रिएक्शन उतना ही ज़्यादा आएगा। ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। हुक्मरानों के होश के नाखुन लेने चाहिए कि अपनी जो पाकिस्तान का आइन है उसको बहाल करना चाहिए, और पाकिस्तान के जो आइन में जो तमाम इदारों की आइनी हदूद हैं उसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज भी उसी में है, और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। यहाँ पर अगर बांग्लादेश जैसी तर्ज की तहरीक कोई शुरू होती है, देखें अगर कोई लीडर लेस तहरीक शुरू होगी उसको कंट्रोल